دیکھیں رات بھی حکومت نے یہ حرکت کی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی 5 روپے سے زائد اضافہ کیا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ میں یہ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں اس پر اب معاملہ صرف دھرنوں تک نہیں رہے گا، بلکہ اگر انہوں نے اس قیمت کو جو کل رات بڑھائی ہے فوری طور پر واپس نہیں لیا تو پھر کل ہم ہڑتال کی کال دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ دھرنے یہاں تک بھی نہیں رہیں گے بلکہ ان دھرنوں کو ہم پھر آگے بھی لے کے جائیں گے۔ اور ہمارے لیے یہ پرابلم نہیں ہے کہ یہ دھرنا یہاں موجود ہے تو باقی لوگ کہاں سے آئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے 510 مقامات پر پورے ملک میں بیک وقت بڑی بڑی شاہراہوں کو بند کیا، اور یہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور بھی ہے اور اس میں نوجوان شریک بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کو ایسے کسی بھی ایڈونچر سے بچنا چاہیے اور کسی بھی صورت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے عوام میں وہ غم و غصہ پیدا ہو کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ ہمیں کوئی اپنی ذات کے لیے چیز نہیں چاہیے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریلیف لوگوں کو ملے۔ میں لاہور کے نوجوانوں سے خاص طور پر تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس دھرنے کو جوائن کریں، اس لیے کہ یہ سب کی آواز ہے۔ موٹر سائیکل تو ہر نوجوان چلاتا ہے تقریباً۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو لیوی کی صورت میں ایک بھتہ اور جگہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس زیادتی کو اب ختم ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جب یہ آئی پی پیز کے معاہدے، جن کو یہ کہتے تھے ایسے معاہدے ہیں کہ جن پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، جب ہم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا بلا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ بجلی کی کمی ہے ملک میں تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ کمپنیوں کو بلایا، انہوں نے پلانٹ لگائے اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ پلانٹ لگ گئے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے بیچ میں کارروائی کیا ڈل رہی ہے اور کس طریقے سے خاص قسم کے طبقے کو نوازا جا رہا ہے اور کتنے غلط قسم کے معاہدے کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر کس طرح لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ جب ہم نے اسلام آباد میں دھرنا اس کا اعلان کیا تو انہوں نے چاروں طرف سے اس کو بند کیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن ہم پھر بھی تصادم سے بچتے ہوئے ہم نے راولپنڈی میں مری روڈ پہ دھرنا دیا۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کوئی بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور کسی آئی پی پی سے ہم کوئی بات کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ وہ پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ لیکن پھر ہمارے اس دھرنے کی برکت سے، عوام کی طاقت سے، اللہ کی مدد سے ہم نے حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے ہم سے مذاکرات کیے، انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا۔ ٹھیک ہے کہ اس معاہدے پہ پوری طرح عمل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی تقریباً 27 آئی پی پیز ایسی تھیں جن میں سے 5 کو بند کیا گیا اور باقی سے ری نیگوشیٹ کیا گیا۔ کچھ سے جو معاہدے ٹیک اور پے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ہم سے بجلی لیں اور اگر بجلی آپ نہیں لے رہے تو آپ اس کے پیسے دیں، چاہے بجلی بنے یا نہ بنے، اسی کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ تو ان ٹیک اور پے کے معاہدوں کو ٹیک اینڈ پے کے معاہدے کر دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں خود حکومت نے کہا کہ قومی خزانے کو مجموعی طور پر 3,360 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ اب یہ جو فائدہ ہے یہ کچھ نہ کچھ تو بلوں میں آیا، اور 2 سال پہلے کے بلوں کے مقابلے میں آج کے بلوں میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے حالات بدلیں، ہماری انڈسٹری آگے بڑھے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی 73 کے قریب ابھی اس وقت آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے ری نیگوشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور جن کے معاہدوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور جن کے معاہدے غلط طریقے سے ہوئے ہیں ان کو بالکل ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا حکومت کو یہ کام کرنا ہوگا۔ ہمارا یہ دھرنا یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے، اور ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیوی ہے یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ اس کا پیٹرولیم مصنوعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک زبردستی کا ٹیکس ہے جو اپنے نااہلی چھپانے کے لیے حکومت استعمال کرتی ہے۔ یعنی وہ اہداف جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ اور اتنا بڑا ادارہ ایف بی آر جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ٹیکس جمع کرے، تو وہ جب کرپشن کرتا ہے، ان کے افسروں کو بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں، مراد ملتی ہیں، 25,000 کا عملہ ہے، لیکن یہ 25,000 کا عملہ ٹیکس کلیکشن میں اس کا پارٹیسپیشن شاید 20 سے 25% بھی نہیں ہے۔ باقی سارے ٹیکس تو ایٹ سورس ہو جاتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس جو ہے وہ وہیں کے وہیں کٹ جاتا ہے، جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جو سروس کے چارجز ہوتے ہیں اس کا ٹیکس ہوتا ہے وہ ایٹ سورس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، جس کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بجلی کے
بلوں میں ٹیکس لگا کر دے دیتے ہیں. یہ اسی طرح جو پیٹرول ہے اس کی لیوی بھی اور اس کے علاوہ بھی ٹیکس لگا کر آپ کو دے دیتے ہیں. یہ گیس میں بھی ٹیکس لگا کر دے دیتے ہیں. یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر بھی آپ سے پیسے وصول کرتے ہیں. یہ ادر ٹیکس اور فردر ٹیکس کے نام سے بھی کچھ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام سے ہم سے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے وصول کر رہے ہیں. تو یہ جو پورا دھندا ہے کہ جس کا کام ہے وہ کام کر نہیں رہا، بلکہ زبردست لوگوں کو جو ہے زبردستی آپ ہر چیز سے پیسے کاٹ لیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایف بی آر کا عملہ ختم کر کے اس کے پیسے بچائے جائیں اور قوم کو ٹرانسفر کیے جائیں تو یہ زیادہ لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اور صنعت کار بھی خوش ہو جائیں گے، تاجر بھی خوش ہو جائیں گے. ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا جائے. یہ ایف بی آر کی کرپشن، یہ اس کی لوٹ مار، یہ ان کے افسروں کی شاہ خرچیاں اور پھر دھمکیاں اور پھر کاروبار کو تباہ کرنا، یہ جو سارا عمل ہے اس کی براہ راست ذمہ دار حکومت ہے. اور حکومت کی نااہلی ہے، ان کی گورننس نہیں ہے. یہ اپنے آداب پورے نہیں کرتے اور اس سارے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہمارے بلوں میں اور ہمارے پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے کل کیا ہوا اضافہ واپس نہیں لیا تو کل میں انشاءاللہ تعالی میں پشاور بھی جا رہا ہوں اور وہاں کے تاریخی دھرنے سے میں شرکت کروں گا. اس کے بعد میں کراچی بھی جاؤں گا اور اسی دوران میں ہو سکتا ہے کہ ہم کل ہی ہڑتال کی کال بھی اناؤنس کر دیں پورے پاکستان میں. پورا پاکستان بند ہو، پوری 25 کروڑ عوام مل کر اس حکومت کو مجبور کرے کہ یہ بھتہ خوری، یہ دہشت گردی معاشی نہیں چلے گی اور ہمیں ریلیف دینا پڑے گا. غریب جو ہے وہ تو مر رہا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح آٹے کا کیا حال کیا ہوا ہے. 160 روپے کلو تک آٹا جو ہے وہ مل رہا ہے مختلف جگہوں پر. روٹی 20 روپے اور 25 روپے کی عام غریب آدمی کو ملتی ہے. لوگ کیا کھائیں جبکہ کسان کو پیسے پورے نہیں دے رہے. کسانوں کا حال یہ ہے کہ ہر فصل کے بعد وہ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں. عام کاشتکار ہیں بیچارے، چھوٹا چھوٹا اپنا کام کرتے ہیں اور ان کو مہنگی مہنگی ڈی اے پی اور یوریا اتنی زیادہ ان کی قیمتیں ہو گئی ہیں. آپ پورے خطے میں دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ اور جگہوں پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4 5 10 گنا زیادہ، یعنی 1000% زیادہ ریٹ ڈی اے پی کے اور یوریا کے پاکستان میں ہیں. یہ کون سی سائنس ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے لوٹ مار کرنے کا؟ تو زراعت کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے. حکومت جب ٹیکس لیتی ہے تو اس کا کام ہے لوگوں کو تعلیم دینا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو میٹرک تک فری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن دینا آئین کی روح کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن جب یہ فری ایجوکیشن کا نام لیتے ہیں تو سرکاری اسکولوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر تعلیم اس طرح کی ملے ہی نہیں کہ لوگ کمپٹیشن میں آگے آئیں. اور تعلیم کو خریدنا پڑتا ہے. مجبوری میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لوگ جاتے ہیں اور پھر اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی کیا کرے؟ اگر وہ اچھی فیس وصول نہیں کرے گا تو پڑھائی کیسے ہوگی؟ ٹیچرز کو کیسے دیں گے؟ تو جو بوجھ پرائیویٹ سیکٹر نے 40-50% تقریباً اٹھایا ہوا ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار بھی اپنا کام نہیں کر رہی. اور خاص طور پر پنجاب میں تو بدترین صورتحال ہے. 11,000 اسکول مریم نواز بیچ چکی ہے، آؤٹ سورس کر چکی ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم 25,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کریں گے. ایک طرف جو سرکاری اسکول ہیں یہ کہہ کر کہ یہ چل نہیں رہے اس لیے ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو بھائی چل نہیں رہے تو آپ کیوں چل رہے ہیں ساتھ؟ جو حکومت تعلیم کو نہیں چلا سکتی اس کو حکومت کرنے کا کیا اختیار ہے، کیا حق حاصل ہے کہ قوم کے بچوں کو جو نہیں پڑھا سکے وہ اسکول بیچنے کے بجائے ان کو جو ہے یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ان کو آؤٹ سورس کر کے بیڑا غرق کرتے رہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں 87% وہ اسکولز ہیں جن کو آؤٹ سورس کیا گیا اور وہ اپنا جو معاہدہ تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا. تو تعلیم یہ دے نہیں رہے، علاج کی سہولت دے نہیں رہے، روٹی یہ سستی نہیں دے رہے، زراعت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. پنجاب میں گزشتہ 5-6 سال میں 41% غربت میں اضافہ ہوا ہے. چاروں صوبوں میں پرسنٹیج کے لحاظ سے بھی اور نمبرز کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ غربت میں اضافہ پنجاب میں ہوا ہے. اور یہ تخت لاہور اور تخت اسلام آباد تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی خاندان ہے اور 40-50 سال سے براجمان ہے. تو لہٰذا ان کو جواب تو دینا پڑے گا. اب ان کے ایک اور پارٹنر ہے جن کا نام ہے پیپلز پارٹی، جو پیپلز پارٹی سلوک کر رہی ہے پورے سندھ کے ساتھ اور خصوصاً پاکستان کے معاشی ہب کراچی کے ساتھ، وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. وہاں بھی اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں،
وہاں تو گوسٹ اسکولوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، وہاں تو ویسے ہی بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، میئرشپ پہ بھی قبضہ ہے، اور فارم 47 پر یہ ساری حکومتیں وجود میں آئی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہ ہم گورننس میں بھی ناکام ہوا ہے، یہ لوگوں کو ریلیف دینے میں بھی ناکام ہوا ہے، اور نااہلی اور کرپشن کا حسین امتزاج ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پوری پی ڈی ایم۔ انہوں نے ہی رجیم چینج کیا تھا، انہوں نے ہی چلتی ہوئی حکومت کو ہٹایا تھا، اور یہ کہہ کر کے حالات بہت خراب ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ جو قرضہ اس وقت جب یہ آئے تھے 45,000 ارب روپے تھا، آج 95,000 ارب روپے تک چلا گیا ہے، اور قرضوں کا سود صرف ہم 8 سے 9,000 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی نہیں کرتے، قرضوں کے سود کی ادائیگی کرتے ہیں۔ انہوں نے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کی، عدالت کا گلا گھونٹا، اس کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس میں یہ کہا، ایک کلاس ڈلوا دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب سود جو ہے وہ 2027 کے اینڈ تک ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے برخلاف یہ کام کیا کہ 1% مزید سود میں اضافہ کر دیا، اور ابھی 11.5% کا اس وقت پالیسی ریٹ ہے۔ تو اس کی موجودگی میں ہم کیسے پنپ سکتے ہیں؟ حالانکہ 1% پالیسی ریٹ بڑھانے سے ڈائریکٹ ایفیکٹ 540 ارب روپے کا بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حکومت نااہلی اور کرپشن کا حسین امتزاج ہے، یہ پورا پی ڈی ایم کا جتھا ہے جس نے پاکستان کو ان حالات سے دوچار کیا ہے۔ ان کو لانے والوں کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ آپ کیا ارینجمنٹ کرتے ہیں؟ آپ سیدھا سیدھا حکومت کیوں نہیں چلنے دیتے؟ آپ عوام کی رائے کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایسے لوگوں کو کیوں مسلط کرتے ہیں جو سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیتے؟ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے تینوں مقامات پر بھرپور طریقے سے۔ اب بلوچستان میں بھی لیاقت بلوچ صاحب اس کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی احتجاج جو ہے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس طرح پورا پاکستان ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے، اور کسی ذات کے لیے نہیں کیا، ہمیں ذاتی طور پر کچھ نہیں چاہیے، اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بھی تو کوئی انتخاب بھی نہیں ہو رہا، ہمیں عوام کے لیے ریلیف چاہیے، اور ہم اس میں سیریس ہیں۔ اگر حکومت کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھرنا ایک کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ ہے کہ بھئی آئے ہیں بیٹھے ہیں پھر ذرا نام ہوگا اور چلے جائیں گے، میڈیا پہ کوریج ہوگی، تو وہ یہ بھول رہے ہیں یہ جماعت اسلامی ہے۔ ہم ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر عوام کے ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جس طرح آئی پی پیز کے خلاف جد و جہد کے نتیجے میں ایک سگنیفیکنٹ فرق محسوس ہوا ہے، اور مزید کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اسی طرح پیٹرولیم لیوی بھی ختم کرنی پڑے گی، اور ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ 225 روپے پہ پیٹرول کی قیمت کو لایا جا سکتا ہے، جسٹیفائیڈ ہے، یہ اضافی ٹیکس ختم کیے جائیں۔ ایکس ریفائنری قیمت 195 روپے ہے، تو پھر یہ 330 روپے کا کیوں ہم پر اس طرح سے بوجھ ڈالا گیا ہے؟ طالب علموں پر، غریبوں پر، نوجوانوں پر، بائکیہ والوں پر، مزدوروں، کسانوں پر۔ بہت بہت شکریہ۔ اب صاحب اس ٹائم یہاں پر عام عوام کی یا پھر آپ کے ورکرز کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود میڈیا نمائندگان سے بھی شاید کم ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کیا اپنی اسٹریٹ پاور نہیں دکھا پا رہی ہے؟ لوگ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور دیکھنی ہے، آپ شام کو تشریف لائیے گا، اور شام میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا جب خواتین اتنی بڑی تعداد میں آئیں گی۔ ہم نے ایک سائیکل بنایا ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کی جد و جہد کو جب آگے لے کر چلتے ہیں تو ایک نظم و ضبط کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ ایسے کام نہیں ہوتا کہ جناب آپ ساری چیزیں ایک ساتھ جھونک دیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جناب اچھا ہم کل جا رہے ہیں۔ لمبا کام کرنا ہے تو ذرا طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ جی نہیں، وہ تو سیریس لیں یا نہ لیں، ہم بہت سیریس ہیں، اور ہم نے بتا دیا ہے۔ آج آپ یہ روزانہ رد و بدل کر رہے ہیں نا، پہلا مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ روزانہ کا چکر ختم کیا جائے، اور یہ تو پہلے تو یہ سال میں ہوا کرتا تھا، پھر 6 مہینے میں ہوتا تھا، پھر پارلیمنٹ کا جو ہے وہ اختیار ہوتا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے مانا کر دیا، پھر 15 روزہ کیا، پھر ہفتے وار کیا، اب روزانہ کر دیا۔ اب پتہ نہیں کہ یہ تھوڑے دنوں میں کہیں گے اب ہر گھنٹے میں کریں گے، تو یہ تو فضول سی چیز ہے، یہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر پورے پاکستان میں سب لوگوں نے احتجاج کیا ہے، لیکن اب جب کہ انہوں نے کیا ہے تو ہم آج رات کو دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے کمی نہیں کی کم از کم اس والے پورشن میں، تو کل ہم ہڑتال کی کال دیں گے۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کیا کہ صوبوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ صوبوں کی بھی بحث ہو رہی ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا صوبے بننے چاہیے؟ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے وہ پیپلز پارٹی کچھ بھی کہے، مجھے آپ یہ بتائیں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو، ان کی اپنی کیا اوقات ہے؟ سب فارم 47 کی پیداوار ہیں، ایک ایک ٹیلی فون کی مار ہیں۔ جب جس کو بنانا ہوگا تو زرداری صاحب بھی کہیں گے بنا دو، نون لیگ بھی کہے گی بنا دو، ایم کیو ایم کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو الحمدللہ ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے
یہ جس کو بھی ایڈونچر کرنے ہوتے ہیں تو قوم کو نہ لڑائے، قوم کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں کہ ڈسکشن میں لگ جائیں، سندھی مہاجر لڑنے لگیں، پنجابی سرائکی لڑنے لگیں. کیوں بھائی، ہم کیوں لڑیں؟ کسی کو پرابلم ہے تو 3 فونوں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو پوری قوم کو کیوں مشکل میں جو ہے وہ آپ ڈالتے ہیں؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک اصولی موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ہمارے منشور میں بھی رہا ہے، کہ ہم انتظامی یونٹ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئین ہے وہ بالادست ہے، آئین میں جو طریقہ کار موجود ہے اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے. اب میرا سوال تو یہ ہے کہ جو اتنی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو 4-5-6 سال ہو گئے ہیں تقریباً، یہ ڈاکٹر وسیم اختر صاحب جو ہمارے ایم پی اے تھے، ان کی کوششوں سے پنجاب اسمبلی میں 2/3 میجورٹی سے جنوبی پنجاب اور بھاولپور اسٹیٹ جو کہ صوبہ تھی وہ اس کی قرارداد پاس ہو چکی ہے، آئین کے مطابق پاس ہو چکی ہے. جب آئین کے مطابق پاس ہو چکی ہے تو یہاں صوبہ کیوں نہیں بنا؟ پہلے تو اس سوال کا جواب دینا، تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائیں. اس لیے قوم کو لڑوانے کے بجائے ایک گریٹر ڈائلاگ ہونا چاہیے، آئین کے فریم ورک میں ہونا چاہیے، اور اس گریٹر ڈائلاگ کی بنیاد پر، نیشنل ڈائلاگ کی بنیاد پر اتنی بنیادی تبدیلیوں کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو لڑواتے رہیں گے اور حاصل کچھ نہیں ہوگا. اچھا صاحب، ابھی اور ایک اور بات یہ ہے کہ جس چیز میں کی آئین میں واضح طور پر چیز موجود ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، جس سے گورننس سب سے اچھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے لوکل باڈیز یا مقامی حکومتیں. تو مقامی حکومتیں جو ہیں ان کے تو الیکشن پنجاب میں جو اسٹیبلشمنٹ کی سب سے زیادہ پسندیدہ 2-3 پارٹیاں ہیں نا، ویسے مقابلہ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ کون زیادہ A+ کون ہے اور کس کا گریڈ زیادہ ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ. اور یہ بتائیں آپ مجھے کہ 2015 سے پنجاب میں مقامی حکومتوں کے انتخابات نہیں ہوئے، آئین کی صریح خلاف ورزی ہے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی بھی نہیں کرا رہی تھی، 2015 کے بعد 2022 میں جا کر، بلکہ 23 میں جا کر انتخاب ہوا. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح دھرنے دینے پڑے تھے. لوگ کہتے ہیں نا دھرنوں سے کیا ہوتا ہے، دھرنوں سے یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے اتنا تو کر دیا کہ اس نے الیکشن کرائے. پھر ظاہر ہے جو کچھ اس نے کیا وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلا مرحلہ تو حل ہوا، پنجاب میں تو وہ بھی نہیں ہوا. تو وہ اس 6 سال بعد انہوں نے کرائے، اور اس میں بھی حلقہ بندیاں اور پھر قبضہ کر کے جس طرح سے کیا وہ اپنی جگہ. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ایون جو KP ہے وہاں بھی الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. پھر بلوچستان میں تو کوئٹہ میں آج تک الیکشن نہیں ہو سکا. تو جب یہ مقامی حکومتوں کے الیکشن نہیں کراتے، الیکشن کرا دیں تو قانون غلط بناتے ہیں، سارا قبضہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنے خاندانوں کے پاس رکھتے ہیں. تو جو چیز آئین میں موجود ہے آرٹیکل 140A میں کہ تمام مالیاتی، انتظامی اور سیاسی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں، یہی ورڈنگ ہے بالکل 140A کی. جب وہ کام کرتے نہیں ہیں تو جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں. آپ ایسی چیزوں میں آپ بحث شروع کر دیتے ہیں. تو انتظامی یونٹ وغیرہ کی بحث تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے ملک میں، اس پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن آئین کے فریم ورک اور عوام کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا صاحب، آپ نے کہا کہ جب سے PDM کی حکومت آئی، رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد جو حالات ہیں ملک کے وہ خراب ہونا شروع ہوئے. ساتھ میں آپ نے کہا کہ لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا لے کے آگے ہیں. تو آپ کے اس احتجاج میں یہ جو جن کو آپ کٹ پتلیاں کہہ رہے ہیں، جن کو لے کے آیا گیا ہے، ان کے آگے تو مطالبات ہیں، لیکن جو ان کو لانے والے ہیں، جو اصل نظام کو چلانے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے آپ کے احتجاج؟ یہ انہی جس کی ٹیم ہے اس کے خلاف احتجاج ہے، تو سمجھ لے کس کے خلاف احتجاج ہے. اور ویسے بھی کبھی کبھی وہ کیا ہوتا ہے، دین نون سنانے کے لیے دین سنانا پڑتا ہے. آپ سب یہ بتائیے گا، ایک تو آپ ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں، اس سے غریب اور ہم نہیں جا رہے، حکومت مجبور کر رہی ہے. چلیں آپ سے تو غریب تک کو اور پس جائے گا. اور دوسری بات یہ بتائیے کہ آج نورمال کے صدر آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وکلا برادری کا کوئی پینل بھی آ کے آپ کے دھرنے میں احتجاج میں حصہ لے گا یا بالکل لے گا. یہ دھرنے میں ہی آئے ہیں. ہمارا لاہور بار ایسوسی ایشن یہاں پہ ILM جو ہے اس کے سارے عہدیدار موجود ہیں، اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے گروپس ہیں وہ بھی حافظ صاحب کی کال کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے. دیکھیں جی انشاءاللہ، اور یہ پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہوتا ہے یہ کہ دھرنا دینے سے ٹریفک خراب ہو رہا ہے، شاہراہیں بند ہو رہی ہیں، اور ہڑتال کرنے سے غریب آدمی پس رہا ہے، اور یہ بات نیریٹو جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ آپ سوچیں نا کہ وہ کیا ہوتا ہے. یعنی ہڑتال کے نتیجے میں تو غریب کا مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جو کچھ روزانہ غریب کی معیشت کی ہڑتال کی ہوئی ہے انہوں نے،
اور ساری شاہراہیں ہماری بند کر دی ہیں، بھوک اور ننگ میں مبتلا کیا ہوا ہے، سستی روٹی تک نہیں مل رہی لوگوں کو، سفر نہیں کر سکتے لوگ، ہر پیٹرول کی ہر لیٹر پر بھتہ دیتے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دھرنا ان کو بہت پریشان کرتا ہے، یہ جب ان کے اپنے پروٹوکول نکلتے ہیں۔ ہمارے ابھی شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لے گئے تھے، 67 گاڑیاں تھیں ماشاءاللہ، اور نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے آصف زرداری صاحب یا نواب شاہ میں، ان کی بھی تقریباً ملتی جلتی اتنی گاڑیاں تھیں۔ تو یہ نمازیں بھی پڑھ لیں تو قوم پہ اتنی بھاری پڑ جاتی ہے، تو بتائیں باقی جو کام کرتے ہوں گے وہ کتنے بھاری پڑتے ہوں گے۔ صاحب بتائیے گا کہ جی، ہڑتال کا کس طرح ہوگی، پورے جب اعلان کریں گے تو تفصیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ، پورے ملک میں کریں گے، ایسے تھوڑی ہے۔ جی، بہت شکریہ جی۔